اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، رجوع الی القرآن کے سلسلہ میں قرآن مجید کے 30 پاروں کے خلاصہ کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ العزیز 10ویں پارے کا ذکر کریں گے۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 10 جو ہے، اس کا آغاز اللہ رب العزت ان کلمات سے فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ۔ اس پارے کے آغاز میں مال غنیمت کا ذکر ہوتا ہے، اور مال غنیمت وہ مال ہے کہ جب جنگ جیتی جائے، جنگ کے جیتنے کے بعد جو مال قبضے میں آتا ہے دشمن کا، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس کا ذکر آقا علیہ السلام نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میری امت کے لیے غنائم کو حلال فرما دیا ہے، یعنی پہلی امتوں پہ مال غنیمت کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ خصوصیات جو تھی اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو عطا فرمائی، ان میں یہ خصوصیت ہے۔ اس کے بعد پھر خمس کا تصور ہے کہ اس مال میں سے جو 5واں حصہ، اس کو خمس کہتے ہیں، اور پھر خمس کے مصارف کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں اسی پارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ ذائقہ موت کا ذکر ہوتا ہے کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ بات قرآن مجید نے واضح فرما دی ہے، یہ تصور واضح کر دیا ہے کہ ذائقہ سب کا برابر نہیں ہوتا۔ اگر مومن ہے تو اس کے ذائقے کا معاملہ اور ہوتا ہے، اور کافر ہے تو اس کے ذائقے کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے فرشتہ جو ہے وہ کسی کافر کی روح قبض کرتا ہے تو اس کو کس حال کے ساتھ لے کے جاتا ہے؟ یضربون، مارتے ہوئے لے کے جاتا ہے، وجوہہم، اس کے چہرے پہ مارا جاتا ہے، وادبارہم، اس کی پشت پر مارا جاتا ہے۔ کافر کا یہ انجام ہوتا ہے قبض روح کا، جبکہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اذ تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم، کہ اس کو فرشتے سلامی پیش کرتے ہیں، اور پھر جو روح اس سے بھی اعلیٰ ہو اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بہرحال قرآن مجید یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر روح کا ایک معاملہ جدا جدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسی پارے میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا جو احوال ہے اس کا جو کچھ حصہ بیان فرمایا ہے۔ اسی پارے میں نصرت خدا اور نصرت بندگان خدا کا تصور بھی دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایہا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے لیے مومنین کافی ہیں جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یہاں دو کفایتوں کا ذکر ہے، ایک کفایت ذات خدا اور ایک کفایت بندگان خدا۔ اللہ تعالیٰ کی جو کفایت ہے اس میں عطا ہوتی ہے، اور جو بندوں کی کفایت ہے اس میں وفا ہوتی ہے، یعنی جو بندے اپنے محبوب سے وفا کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب پہ عطا کرتا ہے، اور بندے جو ہوتے ہیں، امتی جو ہیں، وہ اپنے نبی سے وفا کرتے ہیں۔ تو ایک کفایت کو کفایت عطائی کہا جائے گا جو اللہ کی طرف سے کفایت ہے، اور ایک وہ کفایت ہے جس کو کفایت وفا کہا جائے گا جو بندے یا امت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتی ہے۔ اس کے بعد مہاجرین و مجاہدین کا مقام ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مہاجرین و مجاہدین کو درجہ عطا کیا ہے اس کا ذکر بھی اسی پارے میں موجود ہے۔ ایمان والوں کا باہمی تعلق بھی بیان کیا گیا ہے، اور اہل کفر کا باہمی تعلق بھی۔ فرمایا یہ جو کافر ہیں بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو مومن ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ گویا
دوستی کا زاویہ جدا ہے۔ ایک وہ دوستی ہے جو کفر کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اور ایک وہ دوستی ہے جو ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، دوستی ہمیشہ وہی کام آتی ہے جس کی بنیاد ایمان پہ ہو۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو دنیا کی بنیاد پہ دوست ہوں گے وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقین ہوں گے، صاحبان تقوی ہوں گے، وہ قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے، اور وہ دوستی ایک دوسرے کے کام بھی آئے گی۔ اللہ والوں کی دوستی یقیناً قیامت کے دن شفاعت کی صورت میں کام آئے گی۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا تذکرہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جو بغیر تسمیہ کے آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر آتی ہے، چونکہ اس کی آغاز میں مشرکین سے برات کا ذکر ہوا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے جو علماء تفسیر نے حکمتیں بیان فرمائی ہیں، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس برات کی وجہ سے اس کے آغاز میں بسم اللہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے بعد اذان کا تصور ہے، بلاوا۔ اللہ فرماتے ہیں اذان من اللہ و رسولہ، تو یہاں یہ بھی تصور دیا جا رہا ہے کہ بلاوا رسول کا ہو، بلاوا خدا کا ہو، اس میں بھی مقام قرب ہے کہ رسول کا بلاوا اللہ کا ہی بلاوا ہوا کرتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اگر کسی کو بلاوا آتا ہے تو تصور یہ کرے کہ یہ بلاوا مجھے من جانب اللہ آیا ہے۔ اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اسی طرح اسی پارے میں سورہ توبہ کے اندر مشرکین کا انجام ذکر ہوا ہے، مشرکین کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے، مساجد جو ہیں ان کا مقصد ذکر ہوا ہے کہ مساجد کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت کی بندگی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو قائم رکھنا ہے، شرک کے معاملوں سے دور رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم 10ویں پارے کو دیکھیں تو مشرکین کا اور اہل ایمان کا جو فرق ہے اس کا ذکر ہے۔ یہ ایک خاص آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 19، اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے پس منظر میں اللہ رب العزت نے حضرت مولا کائنات مولا علی کا تذکرہ کیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ حضرت عباس ان کی ڈیوٹی تھی سقایا پر، یعنی پانی پلایا کرتے تھے حاجیوں کو، اور حضرت شیبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ کیا کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے کہ عمارات کا جو معاملہ تھا، تعمیراتی کام جو تھے، کنسٹرکشن کے جو تھے، اس میں اپنی خدمات دیا کرتے تھے۔ یعنی ایک اہل السقایا شمار ہوتے تھے اور ایک اہل العمارہ، تو ان دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم بہتر ہیں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ہم مجاہدین جو ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی راہ میں نکلتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے روشنی میں حضرت مولا کائنات کی تائید فرمائی، فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت علی المرتضیٰ کی بے مثلیت کا ذکر ہوا ہے، صاحب تفسیر روح البیان نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد محبت خدا اور محبت رسول کے تقاضے ہیں، قل ان کان آباؤکم، تمام تر جو رشتے ہیں نا ان سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ رشتہ محبت قائم رکھنا آیت کریمہ میں یہ تقاضا ہے کہ تمہارے آبا ہیں، تمہارے اجداد ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارا خاندان ہے، تمہارا مال ہے، ہر شے سے بڑھ کر۔ اور اگر اس حوالے سے ہم تاریخ حدیث کو پڑھیں اور تاریخ اسلام کو پڑھا جائے تو اس کمال کے ہستی کو اور کمال کے پیکر کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اپنے مال سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنا، اپنی جان سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت کرنا، اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت کرنا۔ جب مال کی باری آئے تو مال پیش کر دیتے ہیں، جب جان کی باری آئے تو سانپ کے ڈنگ برداشت کر لیتے ہیں،
لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند میں خلل نہیں آنے دیتے۔ اور جب اولاد کی باری آئی تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جب بیٹے نے کہا بابا جان آپ ایک جنگ میں میری تلوار کی زد میں 3 دفعہ آئے تھے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں واللہ اگر تو ایک مرتبہ بھی میرے زد میں آ جاتا میں تجھے ختم کر دیتا۔ مجھے سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عزیز ہے۔ ہر رشتے سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت کرنا یہ اہل ایمان کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ غزوہ حنین کے بعد یہود و نصارہ کے باطل عقائد کا ذکر ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہا کرتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارہ، اور نصرانی کہتے تھے، عیسائی کہا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے عقائد باطلہ کی تردید فرمائی ہے۔ اس کے بعد مقصد رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ حضور علیہ السلام کی رسالت کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے۔ غلبہ دین محمد یہ مقاصد رسالت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کا انجام بیان کیا ہوا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور مختلف عذاب ان پر آئیں گے، ان کا تذکرہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بڑا خاص موضوع ہے، جس موضوع کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس میں 2 ہستیوں کا ذکر ہے، 2 سچوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ سچی ذات ہے جو سچ لے کر آئی، اور ایک وہ سچی ذات ہے جس نے اس سچ کی تصدیق کی ہے۔ 2 ہستیوں کا ذکر کیا ہے، رسول اکبر کا بھی ذکر ہے اور صدیق اکبر کا بھی ذکر ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، اور حضور علیہ السلام کے عظیم ساتھی کا بھی ذکر ہے، یعنی مرشد کا بھی ذکر ہے اور مرید کامل کا بھی ذکر ہے۔ مرشد کامل کا بھی، مرید صادق دونوں کا ذکر ہے۔ یہاں جو خاص بات ہے اس آیت کریمہ میں، اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں 5 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان کا اظہار فرمایا۔ گویا اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ استدلال کی جاتا ہے کہ قرآن مجید کی نص سے جس کی صحابیت ثابت ہے ان کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی پارے میں حسنہ اور فضل، یعنی انسان جو نیکی کرتا ہے اللہ پاک نے اس کے ساتھ اپنی توفیقات، اپنا فضل شامل کیا ہے کہ تیری نیکی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو انسان برائی کرتا ہے اس میں انسان کا اپنا کسب شامل ہے، یعنی انسان کی نیکی میں اللہ کا فضل شامل ہے اور انسان کی برائی میں انسان کا اپنا کسب شامل ہے۔ اس کا ذکر ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ بھی اسی پارہ کے اندر موجود ہے۔ مصارف صدقات، یہ جو 8 مصارف ہیں ان کا بھی تذکرہ اسی پارہ میں موجود۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، آخر آیت تک نہیں، 8 مصارف صدقات کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اسی بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جو رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرب یہاں بھی بیان فرمایا۔ منافقین کا انجام ذکر ہوا، مومنوں کا مقام بھی ذکر ہوا۔ پھر اسی طرح منافقین کے لیے استغفار کرنا، اسے بے سود قرار دیا گیا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، کہ منافق جو ہوتے ہیں ان کے دل پہ اتنی بڑی سیاہی غالب آ جاتی ہے کہ ان کے بارے میں 70 بار بھی استغفار کیا جائے تو ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ وہ جرم ہے نفاق اتنا بڑا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی بہار نصیب فرمائے، ایمان کا کمال عطا فرمائے، اور آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔